السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ المستعان۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اسم نکرہ کے اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حیدر علی آتش کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ عزیز دوستو، آج ہم شروع کرتے ہیں اسم نکرہ کے اقسام۔ اسم نکرہ کے اقسام کے متعلق سب سے پہلے ہمیں اسم نکرہ کی تعریف یاد رکھنا پڑے گی۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، اسم مکبر اور اسم ظرف۔ اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر یا مصغر بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح اسم مکبر اور اسم ظرف۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کے لیے استعمال ہو، یعنی وہ جو آلہ ہے وہ یا تو اوزار ہوں گے یا ہتھیار ہوں گے جس کے ذریعے سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، تو اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقیاس الحرارہ یعنی کہ بخار چیک کرنے کا اعلیٰ پیمانہ، اسے تھرمامیٹر کہا جاتا ہے۔ ہر ایک زبان کے اندر الگ الگ اس چیز کے نام ہوتے ہیں۔ مقیاس الحرارہ عربی الفاظ ہے۔ اسی طرح مقراض کینچی کو کہا جاتا ہے، کاٹنے کا آلہ۔ اب یہ لفظ ہے، اسے عربی کے اندر مقراض کہا جاتا ہے، اسم اعلیٰ۔ اور چاقو ہے، اب وہ اور زبان کے اندر جو ہے، فارسی زبان کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر ہر ایک چیز کا جو ہے وہ الگ الگ نام ہوتا ہے۔ مستر پیمانہ، اس طرح مراتن شیشہ، مراتن شیشے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم اعلیٰ ہے۔ چاقو، چھری، تلوار، شیشہ، یہ سارے کیا ہیں؟ آلے ہیں۔ چاقو کاٹنا، چھری وہ بھی کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے، تلوار وہ بھی کاٹنے کا آلہ ہے، شیشہ دیکھنے کا آلہ۔ اس طرح قلم تراش ہیں، قلم تراش کرنے کا آلہ، اسے قلم تراش کہا جاتا ہے۔ بت تراش، بت بنانے والا، بت تراشنے والا، اسے بت تراش کہا جاتا ہے۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کسی جاندار بے جان چیز کی آواز ہو تو اسے اسم صوت کہتے ہیں، یعنی آواز ہو، ہمیں اس کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ آواز پیدا ہو تو اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ صوت عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی آواز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سائیں سائیں ہوا کی آواز، ٹن ٹن گھنٹی کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، کو کو کوئل کی آواز، اسی طرح میاؤں میاؤں بلی کی آواز، چوں چوں چڑیا کی آواز۔ یہ ساری آوازیں ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ اسم مصغر وہ اسم ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس سے چھوٹے پن ظاہر، وہ عام چیز ہوتی ہے، پگڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری اسم نکرہ کے اقسام ہمارے پاس چل رہی ہیں، کوئی بھی پگڑی ہوگی، عام چیزیں، کوئی خاص چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی، جیسے پگڑی، دیگچی، پتیلی، غلیچہ، باغیچہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسم مصغر ہیں، یعنی چھوٹا پن جس کے اندر ظاہر ہو اسے اسم مصغر کہتے ہیں۔ اسم مکبر وہ اسم ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، یعنی کہ اس کے اندر بڑا پن پایا جائے، بڑی چیز ہو، اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ مکبر کے معنی ویسے بڑے ہونے کے ہیں، تو یہاں پر بڑے پن کو ظاہر کرے تو اسے اسم مکبر کہتے ہیں، جیسے پگڑ، دیگچہ، پتیلا، شاہکار، شہنشاہ، شاہ سوار، یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں مکبر ہیں۔
آگے اسم ظرف وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کیا جائے، یعنی کوئی بھی اسم ہے اس سے یا تو جگہ کو ظاہر کیا جائے گا یا وقت کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس تعریف کے مطابق اس کی دو تعریفیں، وہ دو قسمیں بنیں گی۔ اگر جگہ کو ظاہر کیا جائے تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں، اور اگر وقت کو ظاہر کیا جائے تو اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ لہذا ظرف مکان کی مثال دیکھیں، مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، نمکداں، عیدگاہ، کتب خانہ۔ جگہ کو ظاہر کیا جا رہا ہے تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں، اور اگر کرے تو اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے صبح، شام، رات، دن، سال، مہینہ، ہفتہ، وقت، منٹ۔ کوئی بھی وقت کو ظاہر کرے وہ بھی عام ہوگا، کوئی صبح کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی دن کا وہ وقت ہو سکتا ہے، تو لہذا اسے کیا کہیں گے؟ ظرف زمان کہیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔